بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ لیجئے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا۔ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے۔ تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی،
سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے، ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ اللہ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا، اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین،
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا. پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں. نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے. اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غمگسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. بے شک اللہ ہے. کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا. اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا. کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے. مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين،
मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना। मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया कि मैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है। फरमाया तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, इस बात पे पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। जो ऐसा ना करेगा, याद रखो ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं। और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने और मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई नहीं। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है जारा सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना। और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से। लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया। ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है?
فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔
نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا. اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو. سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا. اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا سجدہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا. گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اتنا بڑا جو حکم آیا ہے، اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم. حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی. اب توجہ کرنا، پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے، قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو بے شک کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں. اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو. کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو. اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا. جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں. اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں. اللہ 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے. اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے. صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان ذی النورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا. اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا. یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ نہیں ہے، تم جو بندی جو ہوئے. واہ بھائی واہ، کمال ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد
میرے ولی تیرے ولی قطب ابدال ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے. اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں. یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے, نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا. نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی. نماز میں یہی درود, پوری امت یہی درود پڑھتی ہے. دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, کوئی بھی ہوں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں. اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز, اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک. اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک, اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے. ایک دلیل اور سن لو. اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے, یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ, اللہ اکبر. کیا مطلب کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے, بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں, میں تو تیرا ہوں. اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی, سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا, الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا, قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. جب آئی درود پاک کی باری, اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک. بالکل تسلی سے بیٹھ جا, ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو, بڑے سکون سے تسلی سے. ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے, التحیات میں سلام ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے, 1,29,000 صحابہ نے, اہل بیت نے, سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا. یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں, یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے. 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی, لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی. اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی, اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ, اذان تو صحیح آئے گی. کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی, کسی نے یوں بڑھا لی. تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے, اوے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے. ہم نے رنگ روغن کرایا, چپس کرایا, پیسے لگائے, تو نے کیل کیوں گاڑی؟ بے شک اللہ. اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا, خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا, کوئی چھرا نہیں لگا, سٹیر نہیں لگا, کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی, ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی, پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا, تکلیف ہے, تو یہ کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں, کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے, جس کی میں نے جان کر تفصیل اسی لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں, پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے, اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اب اگلی بات سنو, پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ. ہمارا ایک اور ایمان ہے, عقیدہ ہے, یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی, بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا.
تو جب یہ عقیدہ بناؤگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے۔ کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے۔ باتیں بناتے ہیں لوگ، وہ جی ثواب ہی ہے نہ اگر یوں کر لے، تو میرا خیال ہے۔ دوستو آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، کتنے اچھے انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی پیشین گوئی بتا رہے تھے، یعنی تمام نبیوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے عام کیا جائے، اور پھر اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بنایا۔ دنیا ہی کیا، جو دنیا کے اندر تمام چیزیں پیدا کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت اور صدقے میں کی ہے۔ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہی انسان کامیاب ہے جس نے دنیا میں رہ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا، ان کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کیا اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری۔ دوستو امید ہے آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔